العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے نبی پر درود پاک پڑھ دیں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز حضرات، اسٹیج پہ مجمع کے بنسبت ایک چوتھائی بھی آدمی نہیں ہے، لیکن اسٹیج کی آواز غالب ہے اور آپ کی آواز کم ہے۔ حیرت کی بات ہے، نبی پر درود ہی پڑھنے کے لیے تو کہا ہے، وہ درود جس کی پیداوار ہم اور آپ، کوئی انکار کرے چاہیے وہ اپنے وجود ہی کو مٹانا۔ اس لیے کہ جب حضرت آدم اور حوا کو پیدا کیا گیا، رب نے جب آدم کی تخلیق فرمائی اور پھر حضرت حوا، تو جب دونوں کے درمیان نکاح کا معاملہ آیا تو مہر طے ہوا، اور مہر میں یہ کہا گیا کہ تم میرے نبی پہ، میرے محبوب پہ درود پڑھ دو، یہی تمہارے لیے۔ ہم لوگ جتنے بھی آئے سب لوگ درودی ہیں، کہاں کہاں درود سے انکار کریں؟ اگر درودی نہیں تو پھر ہمارا، اس لیے میں نے کوئی بری بات نہیں کہی تھی، بلکہ درود پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ محبت سے آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حضرات، میرے ذہن میں کئی باتیں گھوم رہی ہیں، لیکن اپنی باتوں کو آپ کے روبرو پیش کرنے سے قبل ایک بات کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور مجھے لازم بھی ہے، میرے اوپر لازم ہے۔ شاید عصر کے بعد سے لے کر بچوں کا کوئز ہو رہا تھا، اسلامی کوئز جس کو کہنا چاہیے۔ اس درمیان میں ایک سوال آیا تھا کہ نبی کی نبوت کا، جو میں نے ان سے بیٹھے بیٹھے سنا، تمام سوالات تو صاف صاف جواب سنائی پڑ رہے تھے، لیکن اس کو میں نے بڑی غور سے بھی سنا تھا اور مکمل صاف انداز میں سنا تھا۔ سائل نے سوال کیا تھا، اور کہ یہ تو ہم کو نہیں معلوم، لیکن سائل نے سوال کیا تھا نبوت کب ملی؟ کسی بچے نے جواب دیا کہ 40 سال کے بعد۔ صراحتاً غلط، یہ صراحتاً غلط ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہے کہ نبوت کب ملی، تو یاد رکھیے میرے نبی آمنہ کے گھر تشریف لانے سے پہلے ہی ترمذی شریف کی حدیث میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں
कुंतु नबिय्यों व आदम, मैं उस वक्त नबी था जब आदम की तख्लीक नहीं हुई थी, उन्हें पैदा नहीं किया गया था, बल्कि वो मिट्टी और पानी के दरमियान। ये किसने बताया? मेरे नबी ने बताया। अब अगर कोई मौलाना या कोई मौलवी या कोई मुफ्ती या कोई मुहद्दिस अगर कहे कि 40 साल के बाद नबी बने, तो अब आप फैसला करके बताइए, हम हदीस को माने या मौलवी के कौल को माने? किसको मानेंगे? हदीस को मानेंगे ना। तो हदीस पाक में सराहतन कहा है। दूसरा सवाल ये उठता है कि अल्लाह कभी झूठा नहीं हो सकता है, अल्लाह कभी दगा नहीं दे सकता है। अरे वो और लोग हैं जिन्होंने अल्लाह को कहा है, लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा है कि खुदा हर ऐब से पाक है। वरना मैं बेवजह नहीं बोल रहा हूँ कि वो कोई और है। अगर सुनना चाहें तो थोड़ा सा एक झलक सुनिए। मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता हूँ। एक किताब कुरान है जिसको हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। मानते हैं या नहीं मानते? तर्जमा अलग अलग लोगों का है, लेकिन कुरान एक है। उसमें एक आयत है, मकरू व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अब आइए जरा सा जहन को करीब कीजिए, जहन की खिड़की को खोलिए। जब बच्चे छोटे होते हैं, मकतब में पढ़ते हैं, तो उसी वक्त उनको पढ़ा दिया जाता है खुदा एक है, पाक और बेअैब। लेकिन अब हमारे मकतब फिक्र का तर्जमा सुनिए। आला हज़रत फरमाते हैं कि मक्र किया उन काफिरों ने, और अल्लाह ने उसकी हलाकत की खुफिया तस्दीर फरमाई। तस्दीर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ज़रा दूसरे मकतब फिक्र का देखें, जिसको छपा के सऊदिया वालों ने मुफ्त में तकसीम किया है। उसमें लिखा है मक्र किया उन काफिरों ने और मक्र किया अल्लाह ने। अब आप लोग पहले पढ़िए नाउज़ुबिल्लाह है ना। अब आप लोग बताएं ईमान से और अपने सीने पे हाथ रख के सोचें, क्या अल्लाह मक्र कर सकता है? क्या अल्लाह मक्र कर सकता है? नबी की बात को छोड़ दीजिए, खुदा की बात है। अल्लाह कभी मक्र नहीं कर सकता। अच्छा, पाकोर में क्या इस्तेलाह है मक्र का? धोखा, फरेब, यही ना है ना। अच्छाई को मक्र करते हैं हम। अगर यहाँ किसी को बुलाएं कि मक्कार इधर आओ, तो उसकी तारीफ होगी या तौहीन होगी? तौहीन होगी ना। अब अगर तौहीन होगी तो खुद इमाम अपने इमाम से सोच कर देखिए, अपनी ज़मीर को आवाज़ दीजिए, और ज़मीर को आवाज़ देने के बाद खुद फैसला कीजिए। जिसने रब के शान में कहा, रब की शान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसका ईमान कहाँ रहा होगा? उसका ईमान कहाँ रहा होगा? इसलिए मैंने कहा ये लफ्ज़ इस्तेमाल जो किया इसीलिए किया। खुदा झूठा नहीं हो सकता है, इसलिए मेरे नबी पैदा होने से पहले ही नबी हैं। कैसे नबी हैं? अब जरा सा चलिए। आप कलमा पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या यही ना कलमा है? पाकड़ वालों के लिए अलग नहीं है? नहीं है तो जोर से क्यों नहीं बोल रहे हैं? शक काहे को हो रहा है? अगर पाकड़ वालों को अलग है तो फिर जा सकते हैं, अगर नहीं है तो सीना ठोक के कहिए कि यही कलमा है। अब इस कलमा का तर्जमा आप लोग जानते हैं? इमाम साहब से पूछिए, आप बताएंगे। बेहतरीन आलिम हैं, बेहतरीन फाजिल हैं, मुफ्ती हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इसलिए मैं कम ठोक के कह सकता हूँ कि ये यकीनन आपको तफसील से बताएंगे। अगर आप इनसे तर्जमा पूछें कि मुफ्ती साहब बता दीजिए तर्जमा क्या होगा,
تو کہیں گے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ کا کلمہ ہے، لیکن اگلوں کا کلمہ کیا تھا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ذرا سا ذہن کو قریب کیجیے تو میں آپ کو سلجھے ہوئے انداز میں بتا دوں تاکہ آپ سمجھ سکیں گے۔ میں ابھی تقریر کے انداز میں نہ بول کے تدریس کے انداز میں بول دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ کیا معاملہ ہے اور کیا معاملہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے اور آپ کی امت جب پھیلنے لگی، آپ کی اولاد جب پھیلنے لگی، تو ان کے لیے کلمہ رب کائنات نے دیا۔ کہا آدم اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو کلمہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ لیکن اے آدم تیرا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب نوح جب آئے تو ان کی امت کو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لیکن نوح کے لیے کہا گیا نوح تیرے لیے کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابراہیم آئے تو ان کی امت کو کلمہ دیا گیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لیکن ابراہیم کے لیے حکم ہوا ابراہیم تمہارے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسماعیل کے ماننے والوں کو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لیکن اسماعیل کو کہا گیا اسماعیل تیرا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ موسیٰ کے ماننے والوں کو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لیکن موسیٰ کے لیے حکم ہوا اے موسیٰ تیرے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عیسیٰ کے ماننے والوں کو دیا گیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لیکن عیسیٰ کو دیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پلٹ کر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اے لوگوں، ابھی آپ نے ترجمہ سنا بھی اور بتایا بھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پتہ چلا پرزینٹ ہے، یہ پاسٹ نہیں بلکہ پرزینٹ ہے اور فیوچر نہیں بلکہ پرزینٹ ہے۔ تو آدم کو آدمیت مل رہی ہے اور آدم اقرار کر رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نوح کو نبوت اور رسالت مل رہی ہے، نوح اقرار کرتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب بتا دیجئے اگر 40 سال کے بعد نبوت ملی تو آدم کا محمد رسول اللہ کہنا کیسا؟ اگر 40 سال کے بعد نبوت ملی تو موسیٰ کا محمد رسول اللہ کہنا کیسا؟ اگر 40 سال کے بعد نبوت ملی تو ابراہیم کے رسول اللہ کہنا کیسا؟ پتہ چلا جب کوئی پیدا نہیں ہوئے تھے اسی وقت میرے رسول کو رسالت ملی۔ اور ذرا سا ذہن کو قریب کیجیے، اگر رسول نہ ہوتے تو پھر خدا کا یہ اقرار کرانا کیسا؟ خدا کا اقرار کرانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی کی نبوت پہلے مل چکی ہے، اس کے بعد آدم تشریف لا رہے ہیں۔ نبی کی نبوت مل چکی ہے، اس کے بعد نوح آ رہے ہیں۔ نبی کی نبوت مل چکی ہے، اس کے بعد انبیاء کرام آ رہے ہیں۔ اور ذرا سا قریب ذہن کو کیجیے، آج اگر مجمع کو لڑکوں نے سجا دیا مت پڑا، جی جی لیکن نام کو بدل دینا چاہیے، مت پڑا نہیں رکھنا چاہیے، پتہ نہیں ہم کو بدلے نہیں ہیں۔ ترنگا چوک بھی صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ اور اگر کوئی اسلامی نام ملا کے اس کے ساتھ لکھیں تو اور بہتر رہے گا، یا مد سے مد کیا بنا دیجیے جس کا معنی بیچ کا ہو جائے گا، مد ہے بنا دیجیے، مد ہے مد مد، لیکن
ڈائریکٹر لوگ ہو گیا माफ पड़ा जी 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 جی بہرحال جو بھی ہو، لیکن یہاں کے نوجوانوں نے سجایا وہ قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے رسول کی آمد کے موقع سے جشن میلاد کو منایا ہے اور ان کی محفل کو سجایا ہے۔ ذرا سا ذہن کو قریب کیجئے تو میں آپ کو ذہن دے دوں۔ نبی کو نبوت اس وقت مل چکی تھی۔ آئیے قرآن کی طرف رخ کرتے ہیں اور قرآن کو کھول کر دیکھیں۔ ایک جلسہ عالم ارواح میں رب کائنات نے سجایا تھا، جس کو قرآن نے میثاق کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ قرآن نے کس لفظ سے یاد کیا ہے؟ میثاق کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ کھول کر 29واں پارہ، اور 29واں پارہ کھول کر دیکھیے، تمام روحوں کو رب کائنات نے اکٹھا کیا ہے، جس میں انبیاء کی روحیں ہیں، جس میں اولیاء کی روحیں ہیں، جس میں اصفیاء کی روحیں ہیں، جس میں مومنین کی روحیں ہیں، جس میں کافرین کی روحیں ہیں۔ تمام روحوں کو اکٹھا کیا، تماموں کا مجمع لگا دیا ہے۔ اب رب کائنات نے اس مجمع سے خطاب فرمانا شروع کیا ہے، جس کو ذکر 29واں پارہ میں قرآن نے کیا ہے، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک دلیل چھوڑ دیا ہے۔ وہاں رب جلسہ کر رہا ہے، جلسے میں رب کائنات خطاب فرما رہا ہے، اور مخاطب مومنین کی روحیں ہیں، مخاطب کافرین کی روحیں ہیں، مخاطب انبیاء کی روحیں ہیں، مخاطب رسولان اعظام کی روحیں ہیں، تمام روحیں مخاطب رہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لست بربکم، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لست بربکم۔ اتنا خطاب فرمانا تھا، تمام روحوں نے دیکھا۔ اب میرے نبی کی روح آگے بڑھی ہے، اور میرے نبی کی روح نے جو جواب دیا تھا اس کو اسی پارہ نے ذکر کیا ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے میرے نبی کی روح آگے بڑھی تھی اور فرمایا تھا بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، یعنی رب نے ایک سوال کیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن کہتا ہے رب نے سوال کیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جیسے ہی پوچھا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو روح محمد آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہا بلا کیوں نہیں، بے شک وہ ہمارا رب ہے، بے شک وہ ہمارا پروردگار ہے، بے شک وہ ہمارا مالک ہے، بے شک وہ ہمارا خالق ہے۔ یہ جب مخاطب اور خطاب ہو چکا اس کے بعد کہا اے کافرین کی روح نکل جائے، اے مومنین کی روح نکل جائے، اے انبیاء اے اولیاء کی روح نکل جائے، اے صالحہ کی روح نکل جائے، اصفیاء کی روح نکل جائے، اور رسولان اعظام کی روح ٹھہر جائے، انبیاء کی روح ٹھہر جائے۔ اب نبیوں کا مجمع ہے، رسولوں کا مجمع ہے، اور رب کائنات خطاب فرما رہا ہے، میثاق لے رہا ہے، اور میثاق کسی اور کے لیے نہیں بلکہ میلاد مصطفیٰ کا میثاق لے رہا ہے۔ آدم کو مخاطب کر کے رب نے فرمایا تھا اے آدم تمہارے بعد میں اپنے محبوب کو بھیجنے والا ہوں، اے آدم بتا تو کیا کرے گا، اے موسیٰ تو بتا کیا کرے گا، اے ابراہیم تو بتا کیا کرے گا، اے عیسیٰ تو بتا تو کیا کرے گا۔ سب نے کہا مولا ہم ان کی اتباع کریں گے اور ان کی ابتداء کریں گے۔ منایا خدا، لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کبھی ملا، چلیے یہ عالم ارواح کی بات تھی، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو عالم ارواح کی بات ہے اور خدا کی شان ہے، لیکن آگے اسی کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم ایک بہت اچھے رسول گزرے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت اچھے رسول گزرے ہیں۔ اب آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنے حواریوں سے ذرا ملاحظہ کیجیے، میں پوری آیت نہیں بلکہ صرف اس کے مفہوم بتا کر آپ کے ذہن کو موڑنا چاہتا ہوں۔ اب آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے میرے حواریوں سنو، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، ایک نبی کی میلاد ہونے والی ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ پتہ چلا احمد بھی آسمانی نام ہے،
اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس کا نام احمد ہوگا تو احمد بھی آسمانی نام ہے۔ اب ذرا سا اس کو یہی چھوڑ دیجیے، اگر اجازت دیجیے تو لفظ احمد پہ 2-4 جملے بول دوں۔ اجازت ہے؟ اچھا گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، لفظ احمد میں 4 الف ہے، ایک علی 4 حرف ہے، ایک الف، ایک ہا، ایک میم، ایک دال، چاروں کو اکٹھا کیجیے تو ایک احمد کا وجود ہوتا ہے نا؟ کس احمد کا وجود ہوتا ہے؟ جس احمد کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جانے ایمان ہے، جس احمد کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا جانے ایمان ہے، اور اسی احمد کا ذکر ہوتا ہے، اسی کا نام بنتا ہے، جن کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا اگر نماز میں خیال آ جائے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ 4 حرف کیوں ہیں آپ نے کبھی غور کیا؟ کبھی غور نہیں کیا؟ آپ کے سناٹا سے پتہ چلتا ہے آپ نے کبھی غور نہیں کیا۔ اچھا آپ بتا سکتے ہیں تمام فرضوں میں سب سے اہم فرض کیا ہے؟ نماز ہے، نماز ہے، اور نماز ہی کے نام پہ کبھی کبھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، جیسے اعجازی جس کو ہم آج کے دور میں ابلیس کرتے ہیں، اس نے اتنے سجدے کیے کہ اس کے سجدے کو اگر زمین پر پھیلا دیا جائے تو دل رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اتنے سجدے کو جب دیکھا تو جب کہا گیا آدم کے لیے سجدہ کرو تو کیا اس نے ابا واستکبرا وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اسے تکبر کس نے پیدا کیا؟ اسی عبادت نے اور اس بات نے کہ ہم تو آگ کے بنے ہوئے ہیں اور یہ مٹی کا پیداوار ہے، اور بھلا آگ مٹی کے آگے جو جبار اس پہ نہیں جانا ہے۔ تو تمام فرضوں میں سب سے اہم فرض کیا ہے؟ نماز ہے۔ اچھا نماز کی کتنی حیتیں ہیں؟ نماز کی 4 حیتیں ہیں۔ یعنی پہلی حیت یہ ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تو حالت قیام میں ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسری حیت میں جب آپ جاتے ہیں تو حالت رکوع میں ہوتے ہیں، یعنی آدھا جھکتے ہیں اور آدھا کھڑے رہتے ہیں۔ تیسری حیت یہ ہے کہ آپ حالت سجدہ میں ہوتے ہیں، یعنی آپ کی پیشانی زمین پر لگی ہوتی ہے اور پاؤں بھی زمین پر، اور آپ مڑ جاتے ہیں۔ چوتھی حیت یہ ہے کہ آپ آدھے زمین پر بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آدھے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ 4 حیتیں ہیں۔ اب آئیے اپنے امام صاحب سے پوچھتے ہیں حضرت علی کی حیت کیا ہے؟ بتاتے ہیں کھڑا۔ ہاں کی حیت کیا ہے؟ کہیں گے آدھا جھکا ہوا آدھا کھڑا۔ کہیں گے میم کی حیت کیا ہے؟ کہیں گے گول موڑا ہوا۔ دال کی حیت کیا ہے؟ کہیں گے آدھا بچھا ہوا آدھا کھڑا۔ پتا چلا تمام عبادت کو اگر نچوڑ کے اس کے اگر عنصر کو نکالا جائے اور کسی وجود کو تلاش کرو تو وہ حق کی ذات ہے۔ یہاں سے اور ایک پتہ ملتا ہے کہ نماز حکم خدا ہے اور تفسیر مصطفیٰ بھی ہے۔ نماز حکم خدا ہے، تفسیر مصطفیٰ ہے، اور جس کی تفسیر ہو جائے اس کی یاد نہ آئے یہ عجب بات ہے۔ جس کی تفسیر ہو اس کی یاد نہ آئے یہ عجب بات ہے۔ اس لیے ذرا سا سوچئے، دعوت فکر دیتا ہوں، اپنے دلوں میں سوچئے اور بار بار غور کیجئے کہ ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں، ہمارا رخ کدھر ہو رہا ہے، ہمارا چہرہ کہاں جا رہا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا راستہ کدھر ہونا چاہیے۔ درود پاک پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ،
میں میلاد مصطفیٰ کا ذکر کر رہا تھا. میلاد مصطفیٰ کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے حواریوں سنو سنو، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جس کا نام احمد ہوگا. پتہ چلا قرآن نے بھی میلاد مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے، جو آج قرآن میں موجود ہے، قرآن میں گواہ ہے. اور آج اگر میلاد کا چرچا سننا چاہتے ہیں، بسا اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ نبی نے کیا ہے، یہی سوال ہوتا ہے نا کہ میلاد کو نبی نے کیا ہے. اب آج میں آپ کو نبی کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. نبی نے میلاد کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ نبی ہر سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب روزہ رکھتے تھے ایک صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ اس دن میری میلاد ہوئی ہے، میلاد ہوئی، ولادت ہوئی ہے. پتہ چلا نبی نے اپنی ولادت کے سلسلے میں ایک دن نہیں بلکہ مہینے میں ہر سوموار کو اپنی میلاد کو منایا. کون کہتا ہے کہ نبی نے میلاد کو نہیں منایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں سوموار کو میری پیدائش ہوئی ہے، میری میلاد ہوئی ہے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. پتہ چلا نبی روزہ رکھ رہے ہیں تو میلاد کی وجہ سے رکھ رہے ہیں. اب اور ذرا سا آگے بڑھیے، میں دلیل کے طور پر صحابہ کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، پھر آپ کو نچوڑ دینے کی کوشش کروں گا. صحابہ کرام ہیں، چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں. صحابہ کے درمیان کچھ گفتگو ہو رہی تھی، صحابہ کے درمیان کچھ چرچا ہو رہا تھا. جیسے ہی میرے نبی قریب آئے ہیں، صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں. میرے صحابہ پوچھتے ہیں اے میرے صحابی تم کیا کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی میلاد کا چرچا کر رہا تھا. میرے نبی پوچھتے ہیں اے صحابی تم کیا کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی میلاد کا چرچا کر رہا تھا. میرے نبی پوچھتے ہیں اے صحابی تم کیا کر رہے تھے؟ صحابہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی میلاد کا چرچا کر رہا تھا، اتنا سننا تھا. کیا تم نے میری میلاد کا چرچا کیا؟ کہا ہاں آپ کی میلاد کا چرچا کیا. اب ذرا سا ذہن کو دیجئے، فضیلت بعد میں سنیے گا. یہ صحابہ ہیں، پوچھنے والے نبی ہیں، جواب دیتے ہیں آپ کی میلاد کا چرچا کر رہا تھا، آپ کی میلاد کا چرچا کر رہا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا بڑا اجر خدا کے پاس ہے. اور ذرا دیکھیے گا، یہ تو صحابی رسول ہے، وہ تو نبی ہے، وہ تو خدا ہے، وہ تو قرآن ہے. اب ذرا غیر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیے، اور غیر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کے بعد سمجھنے کی کوشش کیجیے، میلاد کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور میلاد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ذرا سا ذہن کو قریب کیجیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات گہرا تو نہیں گزر رہی ہے جی. اگر کسی کو برا لگے تو وہ پہلے اسلام کی روشنی میں، ایمان اور عقیدت کی روشنی میں احادیث اور کتاب اور سیر کو مطالعہ کرنے کی کوشش کریں. اب ذرا سا ذہن کو قریب کیجیے اور ذہن کو قریب کرنے کے بعد سمجھنے کی کوشش کیجیے کہاں کہاں میلاد کس نے منایا ہے. اب ذرا سا اور ذہن کو قریب کیجیے. میں آپ کو بتا دوں میلاد میں خوش ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. میلاد میں خوش ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد میں نے ایک دن خواب میں اسے دیکھا اور پوچھا بتا تیرا کیا حال؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب سے میں مرا ہوں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن سوموار کے دن عذاب میں کمی آ جاتی ہے، تخفیف ہو جاتی ہے. آپ نے پوچھا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ جب محمد کی میلاد ہوئی تھی، ولادت ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی، اس وقت میری ایک لونڈی سویبہ تھی جس نے آ کے خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے.
میں نے اسے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا تھا خوش ہو کر کہ جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا. تو اس خوش ہونے کی وجہ سے سوموار کے دن رب کائنات مجھ سے آزاد ہوا. ابو لہب اتنا سڑا ہوا کافر، اتنا سڑا ہوا کافر، اب وہ اگر خوش ہو کر اپنی لونڈی کو آزاد کر دے تو رب کائنات اس سے آزاد کو اس دن اٹھا لے. تو ایک مومن اگر اپنے نبی کی میلاد منائے تو رحمت الہی کب گوارا کرے گی کہ اسے جہنم میں چلا. رحمت الہی کب گوارا کرے گی؟ اس لیے میلاد کو منانے والا کبھی خسارے میں نہیں جا سکتا، میلاد کو منانے والا کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا. بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ سب سے پہلے اس میلاد کی محفل کو سجانے والا رب کائنات ہے جس نے عالم ارواح میں سجایا. اب نبی کی ولادت کا جب سال قریب آیا ہے، اب آپ حضرت عبداللہ کے صلب سے حضرت آمنہ کے بطن میں تشریف لانے والے ہیں. ایسے وقت میں جب عرب کی دھرتی زہر سالی سے جھوج رہی تھی، جب عرب کی دھرتی سکھاڑ سے جھوج رہی تھی، جب عرب کی دھرتی قہر سالی سے جھوج رہی تھی، جیسے ہی آپ اپنے ماں کے بطن میں تشریف لائے، رب کائنات نے اپنی رحمت کے ذریعے اتنی بارشیں عطا فرمائی، اتنی بارشیں عطا فرمائی. شعر بتاتے ہیں، کتابوں میں روایتیں ملتی ہیں، اس سال اتنی بارشیں ہوئی کہ تمام باغات پھلنے لگے، کھیتیاں سب سبزار ہو گئی، زمین پہ ہریالی چھا گئی. یہاں تک کہ خوش ہو کر لوگوں نے اس سال کا نام خوشی کا سال. اور اب آگے بڑھیں، تاریخ کو مطالعہ کیجیے. علماء کرام فرماتے ہیں جب میرے نبی زمین پر تشریف لائے تو رب کائنات نے خوش ہو کر اس سال کسی کے گھر میں بیٹی نہیں پیدا کیا بلکہ بیٹا ہی پیدا کیا. کہاں کہاں رب کائنات میلاد منا رہا ہے، کبھی عالم ارواح میں منا رہا ہے، کبھی جب ماں کے بطن میں آتے ہیں تو وہاں رب خوشیاں منا رہا ہے، کبھی جب آپ آمنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں وہاں رب کائنات خوشیاں منا رہا ہے. اور ذرا سا ذہن کو قریب کیجیے، ہمارے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتے. ابھی آپ نے امام صاحب سے سنا کہ ہمارے نبی میں اور ہمیں کتنا فرق ہے. ذرا سا میں بھی دو ہی لفظ میں، دو چار لفظ میں یا دو چار واقعے میں آپ کو فرق کی وضاحت کرا دوں. سنیے گا کہ کتنا فرق ہے. آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتے ہیں، پاکور میں بھی بچہ پیدا ہوتے ہیں، اور میرے نبی بھی پیدا ہوئے تھے. آج اگر پاکور میں کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو اس وقت جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، گھر والے لوگ اگر گھر کے اندر ہو، آج کل تو پھر گھر میں کم پیدا ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن قسمت سے اگر گھر میں پیدا ہو جائے یا ہاسپٹل ہی میں پیدا ہو تو سب سے پہلے ہم لائٹ کا محتاج ہوتے ہیں. جہاں پرسوت جس کو کہیں گے یا جو بچہ جننے والی ہوتی ہے جہاں وہ ہوتی ہے وہاں روشنی کا انتظام رکھنا پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے. اگر روشنی کا انتظام نہ ہو تو پھر ڈسٹرب ہو جائے گا، چاہے آپریشن کی نوبت ہو چاہے ڈائلیا کی ضرورت پڑے، لیکن دونوں صورت میں ڈسٹرب ہوگا. لیکن بچہ پیدا ہو رہا ہے، بچہ جب پیدا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے لائٹ کا محتاج ہو کر پیدا ہو رہا ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چل جائے تو آج اگر لائٹ چل جائے تو ہمیں ایمرجنسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اگر ایمرجنسی لائٹ نہ ہو تو 20 سال پیچھے جھانک کر دیکھیے، جو لالٹن جلاتے تھے اسی لالٹن کا محتاج ہو جائیں گے. اگر وہ بھی نہ ہو تو 30-40 سال پہلے جس ڈبری کو جلاتے تھے اس ڈبری کا محتاج ہو جائیں گے. پتہ چلا ہمارے بچے تو پیدا ہو رہے ہیں لیکن محتاج بن کر پیدا ہو رہے ہیں. لیکن آئیے آمنہ کے لال کو دیکھیے، آمنہ کے لفظ جگر کو دیکھیے، عبداللہ کے پوتے کو دیکھیے.
وہاں چودھری کے نواسے پہ دیکھیے، ابھی آپ زمین پر تشریف لا رہے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے یکایک کیا دیکھا، مکہ سے بصرہ تک ساری راہیں روشن ہو گئی، یہاں تک کہ بصرہ میں بندھے ہوئے اوپر کی گردنیں نظر آنے لگی۔ میں یہاں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مکہ سے بصرہ لگ بھگ 300 میل کے فاصلے پر ہے، پیدا ہونے والے آمنہ کے لال تشریف لا رہے ہیں، آپ روشنی کا محتاج نہیں بلکہ دنیا کو روشن کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم روشنی کے محتاج ہوتے ہیں، وہ روشنی دیتے آ رہے ہیں، ہم روشنی کا محتاج بن کے پیدا ہو رہے ہیں، وہ دنیا کو روشن بنا کر آ رہے ہیں۔ یہاں سے آج ملا ہے پیدا ہونے والا نہ ہماری طرح ہے نہ ہم انہیں کی طرح ہے، بلکہ وہ آقا کی طرح ہے، ہم غلام کی طرح ہے۔ فرمایا تھا سرور کہوں کے مالک و مولا یا رسول اللہ، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، بادے خلیل کا گل پیدا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، نعرے تکبیر، نعرے